सब किताबों से भला कुरान है, सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है। हम करेंगे इसकी इज्जत और अदब इस जिस्म में जब तक हमारे जान है। शेख फैजान मुतालिम खुसूसी दुआम दुआए और तिलावत कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मोहतरम सामाईन, ये थे शेख फैज़ान मुतालिम खुसूसी दुआम जो तिलावत कलाम पाक से बज़्म का आगाज़ कर रहे थे। तिलावत कलाम पाक के बाद मैं नात पाक पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ सैयद हफ़ी इब्ने मौलाना सैयद तफज़्ज़ुल हुसैनी, वो आए और नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से जाने से माटी नजर में बसाने को दिल चाहता
اجازت اگر دو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے ہوئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے۔ جو دیکھا ہے ہوئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے بولے۔ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ کہاں سے لاؤں زباں شرح داستاں کے لیے، کہاں سے لاؤں زباں شرح داستاں کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ یہ تھے سید صفی، سید تفضل حسینی جو نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ محترم حاضرین، 1 یا 1.5 سال کا سے پہلے کا عرصہ تھا کہ اسی جگہ پر
इन दोनों तलबा की एक मजलिस मुनाकिद हुई जो नाज़िर कुरान तकमील नाज़िर कुरान से मौसूम थी, और बहुत ही जल्द वो दिन भी आ गया जिस दिन का इनके वालिदैन को, सरपरस्त को, असातिज़ा को और इदारे को इंतज़ार था। किसी ने क्या खूब कहा है, रंगे नशाद बस में दो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। आज वो मुबारक घड़ी आ पहुँची है कि ये तलबा, ये खुशनसीब तलबा आखिरी सूरतों की तिलावत कर कर ज़ुमरे वफ़ात में शामिल हो गए। मैं सैयद अरसलान नहरी और इसी तरह सैयद अफ़ान नहरी, इन दोनों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आखिरी सूरतों की तिलावत करें और ज़ुमरे वफ़ात में शामिल हों। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين माशाअल्लाह ये दोनों खुशनसीब तलबा अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़ुमरा हिफ़ाज़ में
شامل ہو چکے ہیں. ہم ایسے موقع پر اس ادارے کی جانب سے اس ادارے کے ناظم صاحب, محترمہ تعلیمات صاحب, صدر مدرس صاحب اور تمام اساتذہ و طلباء کی جانب سے ان دونوں طلباء کو, ان کے استاد محترم مفتی مسعود صاحب دامت برکاتہم کو, ان کے والدین کو اور ان کے آئے ہوئے تمام رشتہ داروں کو اور تمام اہل خانہ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے مستقبل میں نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستقبل میں بھی کامیابی نصیب فرمائے اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عالم ربانی بنائے. اس کے بعد میں تاثرات پیش کرنے کے لیے محمد اسلام نہری, ان کے نانا محترم عالی جناب سید شاہ حسین نہری صاحب, سابق لیکچرر ان اردو, بلبھیم کالج بھیڑ, میں محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لا کر اپنے تاثرات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی محمد المصطفیٰ والسلام علی من اتبع الہدی. اما بعد, قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم. شہر نشین پر تشریف فرما بزرگ حضرات, علماء حضرات اور دیگر بزرگ, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان, بچے, لڑکے, سب, ان سب کا میں یہاں کی عمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں. اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ہے, اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ان دونوں بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ ہمارے بھتیجوں کے بچے ہیں دونوں کے, ماشاء اللہ. اب مجھے یاد آتا ہے ایک ہمارا تھا, میں بھی ان کی طرح لڑکا تھا اور مجھے بھی حفظ کرانے کے لیے گھر آتے تھے غالباً بزرگ حافظ صاحب کا نام مولانا فیض محمد فیض محبوب صاحب تھا. پرانی بات ہے, میں بھی لڑکا تھا, لیکن وہ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے اور پھر آئے نہیں, تو میرا حفظ ادھورا رہ گیا. اور مجھے افسوس ہے اور مجھے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے دعا کریں جو بھی میں بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد آ جائے دوبارہ. بھی میں کوشش کرتا ہوں یاد کرنے کی, لیکن ٹھیک سے یاد نہیں ہو پاتا ہے. نوجوانی کی بات الگ ہے. باہر میں بھی لڑکا تھا, لگ بھگ پونے 2 پارے حفظ کیے تھے اور بعد میں رہ گیا وہ سلسلہ. آج ان بچوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بھائی وہ سلسلہ نہری خاندان میں جاری ہے, اس شہر میں بھی ہے اور اس شہر کے باہر بھی دوسرے مقامات پر بھی الحمدللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی حفاظت کا ایک سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے قرآن کا حفظ کرنا, یاد کرنا, زبان یاد کر لینا. تو ان بچوں نے یاد کیا اور بچے اور اشخاص یاد کرتے ہیں. بہت سے حافظ ماہر آج تک ہمارے بچپن میں جو اتنے افسر اور علامہ نہیں تھے, ابھی تمہارے ساتھ بہت اچھی بات کی, بچے اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے والے حافظ حضرات موجود ہیں. میں جب تھا اس وقت حافظ حفظ صاحب تھے, جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے. بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے. البتہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان ان سے بطور خاص اور دیگر بزرگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس میں شک نہیں کہ آپ یاد کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا فائدہ, اس کا فائدہ آپ کے والدین کو بھی ہے, آپ کے خاندان کو بھی ہے, پورے معاشرے کو بھی ہے, پورے عیسائی معاشرے کو بھی ہے. لیکن ایک بات اور اہمیت کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ قرآن عمل کرنے کے لیے ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے. تو اسے
ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، اس کو ترجمے کے بعد پڑھا جائے، تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے، اور جن کو عربی خود آتی ہے وہ عربی تفاسیر کا مطالعہ کرے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ میں صرف ایک آیت کی طرف مختصر کا اشارہ کرتا ہوں آپ کی طرف، کہ اس پر توجہ فرمائیں۔ ہم لوگ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ سڑائی پائی جا رہی ہے تو اس پر توجہ کریں۔ قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر نام لیے لوگ ہے، کہا ہے کہ جو ان میں سے صاحب فضل اور صاحب سعادت ہیں وسعت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا نہ چھوڑیں، مدد کیا کریں۔ اور اس کے آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اللہ معاف کرے؟ تو یہ جو اہم بات ہے، اس پر ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو غیر قلب ہے اس کو ہم کم کریں، اور اپنے بھائی کو برداشت کر کے عادت ڈالیں، اپنے ساتھیوں کو برداشت کر کے عادت ڈالیں، اور جو کوئی بات ناگوار اگر ان کی ہو بھی رہی ہے تو اس کو اللہ کی خاطر معاف کریں۔ اللہ کی خاطر معاف کریں گے تو توقع ہے، امید ہے اللہ سے کہ وہ ہمیں بھی معاف کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو اس پر توجہ سب لوگ کریں کہ ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو، اپنے بھائیوں کے لیے محبت پیدا ہو، اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ ان دونوں بچوں کو جو حفظ انہوں نے کیا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ یاد رہے، اور ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے استاد جنہوں نے ان کو حفظ کروایا، ان کے لیے سب بڑی مبارکبادی کا موقع ہے۔ اللہ جو ہے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی وجہ سے ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی درجات کو اللہ بڑھائے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ مجھے موقع دیا گیا کہ میں یہاں کچھ عرض کروں، آ کر ماشاءاللہ آپ نے توجہ جو سنی میری باتیں بہت اچھی بات ہے۔ اللہ ہم کو جو ہے صحیح راستے چلنے کی ہمت اور حوصلہ اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے گناہوں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں قرآن کے بتائے راستے میں چلنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ محترم سامعین، ہم مہمان محترم کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی پیرانہ سالی اور ذوق کے باوجود اس مجلس میں تشریف لائے اور اس ادارے کو زینت بخشی، اور ہم معذرت خواہ بھی ہے کہ آپ کے شاعر شان ہم آپ کا اعزاز و اکرام نہ کر سکے۔ بالکل جیسے کہ غالب نے کسی موقع سے کہا ہوگا، تھی خبر گھر میں ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ تو ہم معذرت خواہ ہے کہ آپ کا یعنی شاعر شان ہم استقبال اور اعزاز نہیں کر سکے۔ اس کے بعد میں ہمارے ناظر محترم مولانا مفتی عبدالغفار صاحب ندوی دامت برکاتہم سے ادب التماس کرتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے تاثرات اور تہنیتی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم مفتی عبدالرحیم صاحب، محترم عالمات معاد حاضہ، محترم صدر مدرس صاحب، اساتذہ ماہر اور عزت مآب عالی جناب شاہ حسین نہری صاحب، جن سے آپ ابھی مستفید ہو رہے تھے، یہ ہمارے اورنگ آباد کے اردو زبان کے شاعر بھی رہے ہیں، اور بیڑ کے ایک مشہور کالج بلبھیم کالج کے آپ سابق لیکچرر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم کا خزانہ ہے، لیکن اتنے مختصر وقت میں ہم ان سے مستفید نہیں ہو سکے، اور جو ان کے رشتہ دار یہاں پر تشریف فرما ہے اور قلب عزیز، آج کی یہ نشست بہت ہی مبارک نشست ہے، اس معنی میں کہ الحمدللہ اس کا جو انعقاد ہے یہ قرآن پاک کی نسبت سے ہے، اور ان دونوں خوش نصیب طلبہ نے آج حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ ہم تحریل سے ان دونوں ہی طلبہ کو، ان کے اہل خانہ کو، اور بالخصوص ان کے جو اساتذہ ہیں جنہوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے، ان کو بھی،
اور ان کے پیچھے اور جن کی محنت ہے، اہل خانہ میں خاص طور پر جو مستورات ہے، جو پابندی کروانا خاص طور پر ان کا کردار ہوتا ہے، ان سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جو محنتیں کی ہیں، چاہے استاد نے محنت کی اور ان کو لانے لے جانے والوں نے محنت کی، ان کی تیاری کرنے والوں نے محنت کی اور ہر اعتبار سے ان کے پیچھے لگے رہے، محنت کی، اور یہ دونوں طلبہ بھی خاص طور پر اس معنی میں کہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن پاک کو حفظ بھی کیا، تو دونوں بھی، اور طرف ایسا نہیں کہ اسکول میں گئے تو حفظ کی کامل تعلیم ناقص رہی یا حفظ کرنے میں لگ گئے تو اسکول کے اندر پیچھے رہ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے حفظ قرآن کی برکت سے وہاں پر بھی امتیازی نمرات سے انہیں کامیاب فرمایا۔ اس لیے یہ دونوں طلبہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے کہ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر الليالي، کہ انسان جتنی محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اتنے ہی اعلیٰ درجات سے اس کو نوازتا ہے، اتنی ہی اعلیٰ درجات پر وہ فائز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم محنت کو اپنا شعار بنائیں، ان طلبہ نے آنے جانے میں اور ہر موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے برابر یہ محنت کرتے رہے، جستجو کرتے رہے، اپنے گھر پر بھی پڑھا اور دوران تعلیم انہوں نے تراویح کے اندر قرآن پاک بھی جتنا یاد کیا اتنا سناتے رہے اور الحمدللہ آج یہ مکمل حافظ بن گئے ہیں۔ تو جتنی محنت ہم کریں گے اتنے ہمارے درجات کے اندر اضافہ ہوگا، اور جو اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَنْ رَامَ الْعُلَى بِغَيْرِ قَدٍ أَضَاعَ الْعُمْرَ فِي طَلَبِ الْمَحَالِ، کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف تمنائیں کرتے ہیں، امیدیں کرتے ہیں کہ ہم کو اونچا مقام مل جائے، اونچا مرتبہ مل جائے، لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر کوئی شخص صرف یہ تمنا کرتا رہے کہ مجھ کو اعلیٰ مقام مل جائے اور میں محنت نہ کروں، تو کہا کہ اس کی عمر وہ اس حال میں ضائع کرے گا کہ ایک غیر محال، ایک ناممکن چیز کے حاصل کرنے میں وہ اپنی عمر کو ضائع کرے گا۔ اس لیے عزیزو، خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے یہ دو طلبہ کی زندگی میں ایک پیغام ہے کہ محنت کرنے سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو، اور اتنی عظیم الشان کتاب اگر سینے کے اندر محفوظ ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا سودا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اللہ رب العزت اس کا نفع نہ صرف ان کو بلکہ ان کے گھر والوں کو، جیسے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے والدین کو، حفاظ کرام کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، اور پھر حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مقابلہ آرائی ہونی چاہیے۔ ان دونوں طلبہ کی جو طالب علمی کی زندگی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر مسابقت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، مقابلہ آرائی ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کبھی پوچھتے کون آگے چڑھ رہا تو ارسلان کہتے، کبھی عفان آگے بڑھ گئے، کبھی عفان کہہ رہے ارسلان آگے بڑھ گئے، کچھ وجہ ہو گئی، پھر آپ کو جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ان کے اندر دیکھنے کو ملا، اور آج الحمدللہ شروع اور آغاز بھی انہوں نے ساتھ میں کیا تھا اور آج مکمل بھی ایک ساتھ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آتے بہت سارے لوگ ہیں مدرسے کے اندر، ایک ساتھ بہت سارے طلبہ آتے ہیں، لیکن ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں کہ کوئی ایک ساتھ آیا ہو اور ایک ساتھ حفظ کلام پاک، یعنی کلام پاک کو انہوں نے مکمل ایک ساتھ میں مکمل کیا ہو۔ تو قرآن نے جس طرح سے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہ چیز ہے جس کے اندر آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم علم کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور عمل کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ کسی کو کے پاس مال ہے تو ہم مال کی طلب کرنے میں لگ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ فلاں شخص اس کے پاس اتنا مال ہے تو میں اتنا مال حاصل کر لوں، اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میں ویسی گاڑی حاصل کر لوں، اس سے اچھی میں گاڑی حاصل کر لوں۔ یہ مطلوب نہیں دنیا کے اندر۔ یہ اگر تمنائیں ہوں گی، یہ امیدیں اگر ہماری ہوگی تو ان امیدیں یہ ہماری ساری زندگی کو ضائع کرتی۔ لیکن اگر ہم آخرت کے جو میں کام آنے والے جو اعمال ہیں، جو نیک کام ہے، ان کے اندر اگر ہم آگے بڑھیں گے، علم سے اگر ایک دوسرے کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا،
नमाजों के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा होगा और खैर के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा होगा तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी इसका फ़ायदा होगा और आखिरत में भी इसका फ़ायदा होगा। फिर हम आखिर में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। इन दोनों तलबा ने जो हिफ्ज़ कुरान किया है अल्लाह इनके हिफ्ज़ को कायम व दायम रखे और आज इन्होंने हिफ्ज़ कुरान करके एक मरहला मुकम्मल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरा मरहला जो है वो है कुरान पाक को समझने का। अल्लाह ताला इनको कुरान पाक समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और फिर तीसरा जो काम है हिफ्ज़ कलाम पाक के बाद वो है कुरान पाक पर अमल करना। पहले तो हम हिफ्ज़ करें कुरान पाक को, उसके बाद उसको मानी के साथ, तर्जमे के साथ, उसके मफ़हूम के साथ समझे। तीसरे कि कुरान पाक की आयत उसके अहकाम पर अमल करें और चौथी बात ये है कि फिर इस कुरान पाक के पैगाम को हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये 4 हुकूक है कुरान पाक के। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों तलबा को ख़ास तौर पर और उमूमी तौर पर सभी हमारे यहाँ पर जो तलबा बैठे हैं, जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, कर चुके हैं, करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कबूल फरमाए। जो आलिमियत कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके आलिमियत के जुमला मराहिल में आसानियाँ फरमाए। और ये भी दुआ करते हैं कि ख़ास तौर पर जिन असातिज़ा ने इनके पीछे मेहनत की नाज़िरे में और हिफ्ज़ कलाम पाक के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी दुनिया व आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। इस इदारे के कायम करने वाले, इस इदारे के पीछे भागदौड़ करने वाले और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी बहुत ज़्यादा कबूल फरमाए। और इस इदारे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह से, हर शर से हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। ये थे हमारे नाज़िम मुहतरम जो अपने तासुरात और तहनीती कलिमात पेश फरमा रहे थे। अब इसके बाद में जो सरपरस्त हज़रात और जो रिश्तेदार आए हुए हैं और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, गुलपोशी करना चाहते हैं, तो इन खुशनसीब तलबा की गुलपोशी फरमा। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते अता, हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया है हाफिज़ो इसका रहो करते अता, हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। 10 अज़ीज़ों की सिफारिश का तुम्हें मुज़्दा मिला, इससे बढ़कर हिफ्ज़ कुरान का भला क्या हो सिला। 10 अज़ीज़ों की सिफारिश का तुम्हें मुज़्दा मिला, इससे बढ़कर हिफ्ज़ कुरान का भला क्या हो सिला। मिल गया है रब से दस्ते आसरों को आसरा, हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने तुमको चुना। शुक्रिया ए हाफिज़ो इसका रहो करते अता, हिफ्ज़ कुरान के लिए अल्लाह ने हमको चुना। वालिदैन को अल्लाह ताज कल पहनाएगा, जिसके आगे चाँद सूरज को गिरन लग जाएगा। वालिदैन को अल्लाह ताज कल पहनाएगा,
شرط بس ہے شرط بس یہی نہ ہو قول و عمل شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا میں تمام ہی سرپرست حضرات اساتذہ اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سرپرست حضرات کا اس طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے مدرسے کے نظم و نسق کا بڑا خیال رکھا ڈسپلن کا بڑا خیال رکھا جس کا ثمرہ ان کو یہ ملا کہ یہ طلبہ 2 سال کے عرصے میں ناظر قرآن مکمل کر کے حافظ قرآن بھی ہو گئے اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے دعا فرمائے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب